آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں شیخ یاسین۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ملک بھر میں 80ویں یوم آزادی کے جشن کی دھوم۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لال قلعے کی فصیل پر پھہرایا قومی پرچم۔ سرکار جموں کشمیر کا ریاستی درجہ اور آئینی ضمانتوں کی بحالی کے لیے پرعزم۔ بخشی اسٹیڈیم سری نگر میں یوم آزادی کی تقریب سے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا خطاب۔ کشتواڑ میں المناک سڑک حادثے میں 5 افراد جاں بحق، لیفٹیننٹ گورنر اور وزیر اعلیٰ کا اظہار افسوس۔ اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایام متبرکہ کا آغاز۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ قوم آج حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ شایان شان طریقے پر اپنا 80واں یوم آزادی منا رہی ہے۔ جشن آزادی کے سلسلے میں پورے ملک میں خصوصی تقاریب کا اہتمام رہا اور ملکی سطح کی سب سے بڑی تقریب آج نئی دلی کے تاریخی لال قلعے پر منعقد ہوئی، جہاں وزیر اعظم نریندر مودی نے قومی پرچم پھہرایا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے راج گھاٹ جا کر وہاں بابائے قوم مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت ادا کیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم لال قلعے پہنچے، جہاں ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ اس سال کی یوم آزادی کی تقریب کی خاص بات یہ رہی کہ اس تقریب پر پہلی مرتبہ قومی گیت وندے ماترم پیش کیا گیا۔ ترنگا پھہرانے کے بعد وزیر اعظم نے لال قلعے کی فصیل سے قوم سے خطاب کیا۔ 2047 وکست بھارت کا لکشیہ ہم نے پچھلے 10-12 سال میں دیش واسیوں نے جو سامرتھ دکھایا ہے، اس سامرتھ کا حصہ ہے۔ اب ہم رک نہیں سکتے ہیں، ہماری دشا طے ہو چکی ہے، ہمیں پراپت کر کے دینا ہے۔ اور میرا بھروسہ ہے میرے دیش کی یوا شکتی پر، میرے دیش کے نوجوانوں پر، میرے دیش کی ماتاؤں کو بہنوں پر، میرے دیش کے کسانوں پر، میرے دیش کے مزدوروں پر، کہ ہم اس سپنے کو ساکار کر سکتے ہیں۔ ایک دیپ سے جلے دیپ ہزاروں، آؤ مل کر وکست بھارت بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 12 برسوں کے دوران ملک کے کروڑوں شہریوں کی محنت اور لگن سے بھارت ترقی کی نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کاوشوں کی بدولت 25 کروڑ لوگوں کو غربت کے دائرے سے باہر لایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت نے دنیا کی تیزی سے ابھرنے والی معیشتوں کی فہرست میں اپنا مقام حاصل کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے 2047 تک وکست بھارت کا ہدف حاصل کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ ادھر جموں کشمیر میں بھی آج یوم آزادی کی تقریبات پورے جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہیں۔ یوٹی سطح کی سب سے بڑی تقریب بخشی اسٹیڈیم سری نگر میں منعقد ہوئی، جہاں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پریڈ کا معائنہ کر کے قومی ترنگا پھہرایا اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی۔ اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے ملک کی جد و جہد آزادی میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت ادا کیا۔ انہوں نے جمہوریت اور وفاقیت کو ملک کی 2 بڑی طاقتیں قرار دیتے ہوئے ان کو تقویت بخشنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان کی حکومت جموں کشمیر کو ترقی کی بلندیوں تک لے جانے اور اس کا ریاستی درجہ بحال کرنے کی وعدہ بند ہے۔ یہ حکومت جو پچھلے 1.5-2 سال سے کام کر رہی ہے، یہ آپ کی حکومت ہے، یہ آپ کے لیے کام کر رہی ہے، یہ جموں کشمیر کے بہتری کے لیے کام کر رہی ہے، یہ جموں کشمیر کے ترقی کے لیے کام کر رہی ہے، تاکہ ہر گاؤں میں ہر نوجوان کو ایک روشنی کا کرن نظر آ جائے، ان کو ایک بہتر مستقبل نظر آئے، ان کو یہ لگے کہ اندھیرے سے وہ روشنی کے طرف جو ہے جانے کا کام کر رہے ہیں۔ اس کو جب تک عملی جامہ نہیں پہنایا جائے گا تب تک ان الفاظوں کا کوئی معنی نہیں۔ آج کے موقع پہ آپ سب ہم وطنوں کو
یوم آزادی پہ مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید کرتا ہوں کہ اگلے 80 سال ہمارے ملک کے ان پچھلے 80 سالوں سے اور زیادہ شاندار ہوں اور زیادہ ترقی سے بھرے ہوئے ہوں۔ اس موقع پر رنگا رنگ تمدنی پروگرام بھی پیش کیے گئے۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ نے سری نگر میں بلیدان ستم پر حاضری دے کر وہاں شہیدوں کو پھولوں کا خراج ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان کی بہادری، حب الوطنی اور عظیم قربانیاں آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہیں گی۔ اسی دوران لوک بھون سری نگر میں بھی جشن آزادی کے سلسلے میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی، جہاں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ترنگا پھہرایا۔ انہوں نے ملک کی آزادی کی جد و جہد میں اپنی جانیں نچھاور کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ جموں کشمیر میں دائمی امن کے قیام اور ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تقریب میں لوک بھون میں تعینات سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں اور دیگر عملے نے بھی شرکت کی۔ اسی طرح کی تقاریب جموں شہر اور یوٹی کے دیگر ضلع و تحصیل صدر مقامات پر بھی منعقد ہوئیں، جن میں مہمانان خصوصی نے قومی جھنڈا پھہرایا اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی۔ جموں میں منعقدہ اہم تقریب میں نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے ترنگا پھہرا کر مارچ پاسٹ پر سلامی لی۔ مختلف اضلاع میں موجود ہمارے نمائندوں نے خبر دی ہے کہ ان تقاریب میں جموں کشمیر پولیس، نیم فوجی دستوں، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، NCC کی ٹکڑیوں اور اسکولی بچوں نے شرکت کی۔ علاوہ ازیں اس موقع پر کافی تعداد میں عام لوگ بھی موجود تھے۔ اننت ناگ میں شہید ہمایوں مزمل میموریل گورنمنٹ ڈگری کالج کھنبل میں کابینہ وزیر سکینہ اتو نے قومی جھنڈا پھہرا کر سرکار کی کئی حصول یابیوں کو اجاگر کیا۔ بارہمولہ میں کابینہ وزیر جاوید احمد ڈار، پونچھ میں کابینہ وزیر جاوید احمد رانا، کٹھوا میں کابینی وزیر ستیش شرما نے قومی ترنگا پھہرایا اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی۔ شمالی کشمیر کے کپواڑہ میں ضلع پولیس لائنز پر وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی، بانڈی پورہ میں ڈپٹی کمشنر اندو کنول چب نے قومی جھنڈا پھہرایا۔ گاندربل میں ضلع ترقیاتی کمشنر جتن کشور اور بڑگام میں ڈپٹی کمشنر اطہر عامر خان نے قومی جھنڈا پھہرایا۔ جنوبی ضلع کولگام میں ڈپٹی کمشنر شہزاد عالم، شوپیاں میں ضلع ترقیاتی کمشنر ششر گپتا اور پلوامہ میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بشارت قیوم نے قومی ترنگا پھہرایا۔ سبھی ضلع صدر مقامات اور تحصیل میں منعقدہ 15 اگست کی تقاریب کے موقع پر رنگا رنگ ثقافتی پروگرام پیش کیے گئے۔ ادھر آکاشوانی سری نگر کے احاطے میں بھی یوم آزادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر اسٹیشن کے سربراہ گرویندر سنگھ نے قومی جھنڈا پھہرا کر سلامی لی۔ تقریب پر نیم فوجی دستوں کی ٹکڑی، اسٹیشن کے سبھی افسروں اور دیگر ملازمین نے بھی شرکت کی۔ دوردرشن سری نگر کے احاطے میں ادارے کے سربراہ HP مینا نے ترنگا پھہرانے کی رسم انجام دی۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر کے دفتر میں صوبائی کمشنر انشل گرگ نے اور ہائی کورٹ کمپلیکس سری نگر میں جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سنجیو کمار نے اور نئی دلی میں واقع جموں کشمیر ریزیڈنٹ کمیشن میں ایڈیشنل ریزیڈنٹ کمشنر انیل شرما نے قومی ترنگا پھہرایا۔
یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے دیگر پروگرام اب صرف آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR ویوز OTT پلیٹ فارم اور پرسار بھارتی کی ویب سائٹ www.prasarbharati.gov.in کے علاوہ DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی دوسری ایپ یا ویب سائٹ پرسار بھارتی سے وابستہ یا منظور شدہ نہیں ہے. BJP کے تنظیمی امور کے جنرل سیکرٹری اشوک کول نے سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ترنگا پھہرایا. انہوں نے ان سبھی مجاہدین آزادی کو شاندار خراج عقیدت ادا کیا جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کی عظیم قربانیاں پیش کی. اشوک کول نے S1 چرچ لین میں بھی منعقدہ تقریب پر ترنگا پھہرایا. اس موقع پر پارٹی کے اسٹیٹ جنرل سیکرٹری انور خان بھی موجود تھے. جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاں اندرابی نے بورڈ کی طرف سے منعقدہ تقریب پر قومی جھنڈا پھہرایا. محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ سری نگر میں منعقدہ یوم آزادی کی تقریب پر ناظم اطلاعات شریا سنگل نے پرچم کشائی کی. جموں کشمیر بورڈ آف پروفیشنل انٹرنس ایگزامینیشن کی طرف سے بورڈ کے دفاتر واقع باغات برزلہ سری نگر اور باہو پلازا جموں میں یوم آزادی کی تقریبات منائی گئی. اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ میں وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے پرچم کشائی کی. سینٹرل یونیورسٹی کشمیر میں وائس چانسلر پروفیسر اے رویندر ناتھ جبکہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سری نگر میں انچارج ڈائریکٹر پروفیسر روہی ناز نے قومی ترنگا پھہرایا. اس دوران جموں کشمیر بھر میں ہر گھر ترنگا مہم کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں. آسمان کو پانا ہے, آسمان سے آگے جانا ہے. نئے بھارت کی نئی کہانی اب آسمان کو سنانا ہے. گرو ہے اس ترنگے پر, سارے جہاں کو یہ دکھائیں گے. ہر گھر ترنگا. 17 اگست تک جاری رہنے والی اس مہم کے تحت یوٹی کے تمام اضلاع میں ترنگا ریلیوں اور دیگر پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے. کشتواڑ ضلع میں ایک المناک سڑک حادثے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. معلوم ہوا ہے کہ یہ سانیہ ضلع کے دچن علاقے میں پیش آیا ہے جہاں ایک اسکارپیو گاڑی صبح کے 11:15 بجے سڑک سے لڑک کر حادثے کی شکار ہو گئی. حادثے کی خبر پھیلتے ہی جموں کشمیر پولیس اور مقامی لوگوں نے ریسکیو آپریشن انجام دیا جس کے بعد 5 افراد کی لاشیں برآمد کی گئیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس حادثے پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین کے ساتھ دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے ضلع انتظامیہ اور دیگر سینئر حکام کو متاثرین کو فوری امداد پہنچانے کی ہدایت دی ہے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی اس المناک حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے صدمے کا اظہار کیا ہے. انہوں نے جاں بحق ہونے والوں کے ابدی سکون کے لیے دعا کرتے ہوئے سوگواروں کے ساتھ اظہار تعزیت کیا. آج ہجری سال 1448 کے تیسرے مہینے ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے اور یوں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایام متبرکہ کا آغاز ہو گیا ہے. اس تعلق سے آثار شریف درگاہ حضرت بل اور وادی کے دیگر خانقاہوں مساجد اور بقع جات میں خصوصی دینی مجالس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب سعید 12 ربیع الاول یعنی 26 اگست کو منائی جائے گی. صوفی شاعر فقیر مامکل آخون رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک کل یعنی 16 اگست بروز اتوار ڈل گیٹ سری نگر میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا. اس سلسلے میں محفل سماع کا انعقاد صبح 10 بجے سے رات 9 بجے تک ہوگا. موسم. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.5 ڈگری جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:53 اور غروب آفتاب شام 7:17 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. خدا حافظ.